اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا فروخ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا علیم و اسم مبارکہ کے فضائل و برکات اور یا علیم و وظیفہ کی ترتیب و تفصیل مکمل وضاحت کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو سلسلہ خیر البشریہ کی طرف سے حصول علم اور حصول حاجت کے لیے مکمل طور پر خلوص نیت سے پبلش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کا یہ روحانی پروگرام سوشل میڈیا کی طریق کا سب سے یونیک روحانی پروگرام ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم اسم اعظم کی حقیقت، اسم اعظم کے فضائل و برکات اور اسم اعظم سے آپ اپنی جائز حاجت کیسے پورا کر سکتے ہیں، ان تمام نکات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے اس روحانی اور علمی پروگرام کو آپ مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ بھی اسم اعظم کے فضائل و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ بہرحال ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم یا علیموں سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد و فضائل مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے، اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یا علیموں کے لغوی معنی اے علم والا ہے، اور بے شک یہ صفاتی اسم مبارکہ ہر معیار فکر کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاہ و جلالت اور ہر چیز پر اللہ کے علم کے حاوی ہونے کی شہادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر چیز سے باخبر اور با علم ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ناظرین، یا علیم و اسم مبارکہ اسم جلالی بھی ہے اور اسم جمالی بھی ہے، یعنی یا علیم و اسم مبارکہ کل کائنات کے علم جو کہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے چیلنج کرتا ہے تمام تر بنی نوع انسان، جن، پرند، حجر و شجر و بحر اور تمام تر مخلوقات کائنات کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہے جتنا سمندر کے سامنے چڑیا کی چونچ میں چند پانی کے قطرے، اور بے شک یہ چند پانی کے قطرے بھی اللہ کی طرف سے عطائی ہیں۔ ناظرین، بنی نوع انسان کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ چاہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علم کی حد بھی مقرر کر دی ہے تاکہ انسان حد سے زیادہ تجاوز نہ کر سکے۔ بے شک زیادہ علم حاصل کرنا بھی انسان کے لیے گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے، جس کی ہمیں تاریخ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جب انسان حد سے زیادہ علم حاصل کرنے کی لگن میں اپنے نظریات کو غلط ڈائریکشن پر ڈال دیتا ہے، تب نتیجہ تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا علیم و اسم مبارکہ کے فضائل و برکات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ معلومات آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علم حاصل کریں مگر اپنے نظریات کو گمراہ نہ ہونے دیں۔ اس لیے علم حاصل کرنے میں بھی احتیاط کا پہلو ضرور ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں یا علیم و اسم مبارکہ سے آپ ہر قسم کے دنیاوی اور روحانی علم کے دروازوں کو خود پر آسانی سے کھول سکتے ہیں، اور بے شک جب انسان پر دنیاوی اور روحانی علم کے دروازے کھلتے ہیں تو انسان کے لیے تقریباً تمام مسئلے مسائل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یا علیم و اسم مبارکہ علم روحانیت کے طالب علم کا پہلا روحانی سبق ہوتا ہے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرد کے علم میں بے پناہ روحانی اضافہ فرماتے ہیں، اور بے شک یہ اضافہ صرف اتنا ہی انسانی وجود میں ضم ہو پاتا ہے کہ جتنا انسانی وجود شریعت محمدی کا پابند ہوتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ یا علیم و اسم مبارکہ دور حاضر کے لحاظ سے ہر طالب علم کے لیے بڑا اہم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس اسم مبارکہ کی برکت سے آپ ہر دنیاوی امتحان میں اللہ کی رحمت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ یا علیم و اسم مبارکہ کے بارے میں مزید اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں فرماتے ہیں
کہ اگر کسی فرد کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو اس اسم مبارکہ کی کثرت سے آپ کو کھوئی ہوئی چیز کا سراغ جلد مل جاتا ہے، اور جس مسئلے کا حل انسانی عقل میں نہ آتا ہو تو اس مسئلے کو گمان میں رکھ کر یا علیموں کی کثرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس مسئلے کا غیبی حل انسانی عقل میں ڈال دیتے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یا علیم و اسم مبارکہ کی یہ سب سے افضل ترین روحانی طاقت ہے کہ ایک بار ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ مسئلے کا غیبی حل عطا فرما دیتے۔ گویا ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا علیم و وظیفہ سے آپ زندگی کے ہر مسئلے اور اس کے حل پر روحانی گرفت اور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم ناظرین یا علیم و وظیفہ کے مختصر ترین فضائل و برکات بتاتے ہیں جو کہ اس اسم مبارکہ کی کثرت سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا علیم و وظیفہ سے ناظرین آپ بے پناہ روحانی طاقت اللہ کے غیبی خزانوں سے حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ اس اسم مبارکہ کا سب سے بڑا فیض ہے، جس سے فرد پر علم اور روحانیت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس اسم مبارکہ کی برکت سے آپ ہر قسم کے دنیاوی امتحان میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرتے ہیں۔ قوت قیائی اور قوت حافظہ میں بھی اضافہ اسی وظیفہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ کو کسی دنیاوی یا روحانی مسئلے کا حل معلوم نہ ہو تو اس اسم مبارکہ سے آپ روحانی اور دنیاوی مسئلے کا حل بھی اللہ کی رحمت سے جان سکتے ہیں۔ گویا کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل آپ یا علیم و وظیفہ سے حاصل نہ کر سکتے۔ اب ہم ناظرین آپ کو یا علیم و وظیفہ کی ترتیب و تفصیل کے بارے میں بتاتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے ہر روحانی مسئلے کا حل اللہ کی رضا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین ہر قسم کی دنیاوی حاجت کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا علیموں کی تلاوت مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل سے آپ کی ہر دنیاوی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ اپنی روحانی طاقت میں اللہ کی رحمت سے اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یا علیموں کا وظیفہ اکبر کرنا ہوگا۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس وظیفہ اکبر سے آپ کے اندر بے پناہ روحانی طاقت پیدا ہوگی، جس کی برکت سے آپ پہاڑ جیسی مشکل بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب تفیق صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ یہ صدقہ ناظرین آپ نے لازمی ادا کرنا ہے کیونکہ صدقہ کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے، اور کوشش کریں یہ صدقہ ضرورت مند افراد کی دہلیز تک لازمی پہنچے، کیونکہ صدقہ جب ضرورت مند افراد تک پہنچتا ہے تو آئین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آفات و بلیات سے نجات فرماتے ہیں، اور یہی صدقہ آپ کے لیے باعث رحمت بھی ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین یا علیموں کا وظیفہ اکبر کرنے کے لیے آپ نے 4 قمری ہفتوں میں 7 لاکھ بار اسم یا علیموں کی تلاوت مکمل توجہ، یکسوئی اور غمان کو پختہ رکھ کے کرنی ہے۔ اگر آپ پختہ غمان اور یقین کامل کے ساتھ یا علیموں کا وظیفہ حاجت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی اسم کی کچھ روحانی طاقت آپ کے وجود میں ضم ہو جائے گی، اور بے شک آپ اس روحانی طاقت سے آنے والے وقت، درپیش معاملات و مشکلات، آنے والے فرد کی سوچ اور اس کے خیالات، پیچیدہ مسائل کا روحانی حل، منزل کا تعین، راستے کی آگاہی، گویا ہر دنیاوی علم پر گرفت اور اس کا حل اللہ کی رحمت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا ہر دنیاوی علم پر گرفت اور ہر مسئلے کا روحانی حل اللہ کی رحمت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اپنی حاجات کے حصول کے لیے اسم اعظم کا وسیلہ بنانا حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، اس لیے کسی بھی دنیاوی حاجت کے لیے ہمیشہ حدیث و تفسیر اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی نفلی وظیفہ کا تعین کرے، کیونکہ جو وظائف حدیث و تفسیر سے ثابت ہوتے ہیں ان سے فیض اللہ کی رحمت سے لازمی حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ دی گئی ہدایات کے مطابق یہ وظیفہ کامل مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے اس بابرکت نام سے آپ اپنی دنیا اور آخرت
دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اب ہم ناظرین آپ کو یا علیم و وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہدایات اور پرہیز بتائیں گے جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوران وظیفہ ناظرین آپ نے کچا پیاز، کچی مولی، کچا لہسن ہرگز استعمال نہیں کرنا اور ایسی اشیاء سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے جن کے استعمال سے منہ سے بدبو آتی ہو۔ ناظرین یا علیم و وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے الکحل اور الکحل کے متعلقہ تمام مشروبات سے اجتناب کرنا ہے۔ دوران وظیفہ پان، سگریٹ، نسوار اور تمام تر مکروہات سے بھی دور رہنا ہوگا کیونکہ یہ اشیاء روحانی طاقت کو کمزور کرتی ہیں جن کی وجہ سے وظیفہ سے صحیح فیض حاصل نہیں ہو پاتا۔ ناظرین امید ہے آپ کو یا علیم و وظیفہ کے ریلیٹڈ آج کا روحانی پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ نقش وظائف اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔